صفحہ نمبر 266 سورہ القلم آیت نمبر 9 سورہ القلم آیت نمبر 9 صفحہ نمبر 266 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا کیا آپ گمان کرتے ہیں انا یہ کہ اصحاب الکہفی کہف والے اور رقیم والے یہ دونوں ایک ہی نام ہے اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کانوا تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا عجیب از جب اوا پناہ لی الفتیۃ نوجوانوں نے الی الکہفی غار کی طرف فقالوا بس کہا ان سب نے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہم کو من لدن کا اپنے پاس سے رحمتاً رحمت وحی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے کام میں سے راشدہ بلائی فضربنا پس ہم نے تھپکی دی ضربت مارنا فضربنا پس ہم نے تھپکی دی علی آذانہم اوپر ان کے کانوں کے فی الکہفی غار میں سنین عددا گنتی کے سالوں کئی سالوں تک ثم پھر بعثناہم ہم نے اٹھایا ان کو لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین کون دونوں گروہوں میں سے احصا زیادہ گننے والا ہے یا زیادہ یاد رکھنے والا ہے لما جو لابسو وہ ٹھہرے آمادہ ایک مدت تک صدق اللہ سورہ الکہف جیسا کہ ہم نے پڑھا جیسے باقی کچھ قرآن پاک کی صورتیں ہیں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں ان کا پڑھنا ایک باعث انسان کے لیے اجر ہے اور فضیلت ہے اور بڑی سی پریشانیوں سے بچاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے سورہ البقرہ ہے سورہ آل عمران ہے سورہ یاسین ہے ایسے سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے یہ صورتیں ان کی بتایا گیا کہ ان کی یہ فضائل ہیں اسی طرح سورہ کہف کی فضائل جیسے ہم نے کل پیچھے پڑھا تھا اس کی بھی اپنی فضیلت ہے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا کے رکھے گا اور فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے ہر جمعہ کو ایک جمعہ تک اس کے لیے اللہ ایک روشنی مقرر کر دیتا ہے وہ روشنی پورا ہفتہ اس کے ساتھ رہتی ہے وہ روشنی کیا کرتی ہے وہ مختلف اس کے لیے کام انجام دیتی ہے ایک یہ کہ اس کے گھر کے اندر سکینت اور سکون اس کو ملتا ہے اور روشنی کیا کرتی ہے وہ اس کو سیدھے راہ پہ چلنے کی ایک رستہ دکھاتی ہے وہ روشنی ساتھ رہتی ہے یعنی کئی فضائل ہیں جو بتائے گئے روشنی کے ان میں سے ایک فضائل یہ ہے کہ انسان کو یہ سیدھے رستے کی طرف لے کر جاتی ہے یہ سورہ پڑھتا ہے اللہ کی مدد سامنے آ جاتی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا یہاں سے کہف والوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے یہ کیا واقعہ ہے ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا بنی اسرائیل کے اندر کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے خیال کیا سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات پوچھتے ہیں جن کا ان سے کوئی جواب نہ بن پائے نہ ان کو پتہ ہو نہ اہل مکہ کو پتہ ہو کسی کو پتہ نہ ہو انہوں نے یہود کے پاس گئے ان کے جا کے پوچھا کہ کوئی ایسا باعثی بات بتاؤ ہم رسول خدا سے پوچھیں رسول پاک سے پوچھیں اور ان کو اس کا جواب نہ ان کا جواب نہ آئے تو وہ اہل علم تھے جو یہود تھے مدینہ کے انہوں نے کہا کہ تم جا کر ان سے پوچھنا کہ کہف والوں کا کیا ذکر ہے کہف والے کون تھے
اور دوسرا تم ان سے پوچھنا کہ ذوالقرنین جو ایک بادشاہ گزرا اس وقت وہ کہاں تک گیا ہے۔ تیسرا سوال جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ روح کے بارے میں یا خضر اور موسیٰ کے بارے میں پوچھنا، 3 سوال کا پوچھنا، اور یہ تینوں سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اہل علم کے پاس تھا، اور یہود اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، ان کو پتا تھا۔ وہ مشرکین مکہ آگے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا جی ہم آپ سے 3 سوال کرتے ہیں، اگر آپ ان کا سوال جواب آ گیا ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا پوچھو کیا سوال کرتے ہو، انہوں نے یہ 3 سوال کر دیا آپ کے سامنے کہ صحابہ کہف والے کون تھے، اور ذوالقرنین جو وہ کون تھا، وہ اس سے پوری دنیا کا سفر کیا، اور یہ روح کا ادھر ذکر نہیں، پیچھے پڑ چکے روح کا بنی اسرائیل کے اندر، خضر اور موسیٰ کا کیا واقعہ تھا۔ تو آپ میں آپ کو کل بتاؤں گا، یہ بات ایک بڑی اہم بات ہے اس پورے یہ سورہ کہف کی، اور میں آپ کو تم کو میں کل بتاؤں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہ کہا اور وہی آنی بند ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ جبرائیل کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، انتظار کرتے رہے، اور کافی دن وہی نہ آئے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، مشرکین مکہ پہلے دور پہ تھے، اپنا کہ کوئی ایسی بات ملے ہم آپ کو کہیں گے یہ جھوٹا نبی ہے خدا نعوذ باللہ، اور انہوں نے بات شروع کر دی، کہنے لگے تمہارا رب تم کو چھوڑ گیا، آتے جاتے تانے دینے لگے کہ تم نے کل کا کہا تھا تو تم نے ایسے اپنا وہ بات نہیں بتا رہے۔ پھر کچھ دنوں بعد جبرائیل السلام آئے، اور آگے پڑھیں گے ہم، اگلی آیت ہے کہ فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ جب آپ کوئی بات کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں گے انشاءاللہ جو اللہ چاہے گا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا نا، یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اس کی شان دیکھیں، اس نبی کی، اس نبی کا مقام دیکھیں، اس کی عظمت دیکھیں کتنی عظمت ہے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اتنی شان والا نبی کہ قیامت کے دن اس کے نام سے دروازہ کھلے گا، اور وہ قیامت کے دن ان کے نام سے دروازہ کھلے گا جنت کا۔ اوپر جب جائیں گے پوچھا جائے گا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہے گا مجھے کہا گیا تھا کہ جب محمد کہے گا نا کہ میرا نام محمد ہے پھر دروازہ کھولنا، وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ ان کی شان کا مقام ہے، اور شفاعت کا مقام وہ جب حفص افسی کا دور ہوگا تو وہ شفاعت کریں گے، کسی نبی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آپ نے مجھ کو درمیان سے نکال دیا، نبی کا یہ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے نا اتنی اس کے لیے محتاط ہونے کا اصول ہوتا ہے کہ ہر کام میں محتاط رہنا ہے، ہر کام میں احتیاط برتنی ہے۔ فرمایا وہ اتنی محتاط رہنا ہے کیونکہ اس کی زندگی اسوا ہے لوگوں کے لیے۔ فرمایا انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہہ دیتے تو بات بن جاتی، انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے وہی روک لی اور وہی نہ آئی۔ تو پھر قرآن جبرائیل علیہ السلام آئے آیت لے کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کبھی کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو کہنا جو میرا رب چاہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا تو نہیں بتا سکتا۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہمیں درس میں درس ملتا ہے، کیا ہمیں اس کا سبق ملتا ہے؟ یہ قرآن کیوں پڑھنا، اس قرآن کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہیں بار بار؟ یہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ پڑھو پڑھو، اس لیے پڑھو کہ تمہارے عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، تمہارا رخ ٹھیک ہوتا ہے، تمہیں ہدایت ملتی ہے، تمہیں روشنی ملتی ہے، تم بھٹکتے نہیں ہو۔ کوئی ادھر آتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، یہ کہتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی نبی کی طرف آ جاؤ، جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، سب نقطے والی بات ہے، سارے میں کہتا ہوں ساری اس کا نقطہ یہی ہے کہ اتنی بڑی ذات جب انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اللہ کو درمیان سے نکال دیا، اللہ نے وہی روک دیا۔ وہ کوئی اور کون ہے یار؟ کون ہے کسی کو دینے والا، کسی کی مدد کرنے والا، کسی کو پکارنے والا، کسی کی حاضر روائی کرنے، مشکل کشائی کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے کوئی کرنے والا؟ کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا لوگوں کا بس لوگوں اسی راہ پہ لگا دیا کہ سب کچھ یہ ہو جائے گا، سب کچھ یہ کر لیں گے۔ اللہ معاف کرے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ قرآن پاک کی آیت اتر آئی کہ آپ نے آئندہ جب بھی کام کرنا انشاءاللہ کہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی روک لی۔ اس کے بعد جبرائیل السلام آئے اور ان باتوں کا بتائے گا کہ یہ سورہ کہف کیا ہے، یہ سورہ ذوالقرنین کیا ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام 33 یا 33 عیسوی کے اندر اٹھا لیا گیا۔ تو جو رومن بادشاہ تھا، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا، رومن بادشاہ اس کا دور تھا، فلسطین کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا، جو رومی تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے،
اور جو فلسطین والے تھے وہ اپنا یہودی تھے، اور انہوں نے کیا 70 عیسوی کے اندر یہودیوں نے بغاوت کر دی رومن کے خلاف۔ جب بغاوت کی تو رومن والوں نے حملہ کیا اور ان کو اپنا یہودیوں کو طے کر دیا۔ ٹائٹس تھا، اس نے فلسطین کی ان سے بجا دی اور ان کو قتل کر دیا، 70,000 یہودیوں کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر لیا۔ اسی دوران کے اندر یہ 250 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، یہ اپنا سورہ کہف والا، کہ وہ چند نوجوان تھے اس علاقے کے، اور جو وہ بتوں کی پوجا کرتے، رومن بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ عیسائی تھے۔ عیسائی اس وقت توحید پہ قائم تھے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ تب تک ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ 400 سال بعد جا کے جاؤ تثلیث کا عقیدہ کہ مریم عیسیٰ اللہ کے بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تب نہیں تھا۔ عیسائی توحید پرست تھے، تو انہوں نے کہا جی، جب وہ چند نوجوان، ساتھ کا ذکر آتا پڑھیں گے آگے، انہوں نے کہا جی تم یہ شرک کرتے ہو، یہ تو غلط کام ہے، بتوں کی پوجا کا تو غلط کام ہے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے دقیانوس کا نام غالباً سے آتا ہے، اس نے کہا جی تم کیا کرتے، اتنا ہمارے پروہت یا ہمارے پادری اتنا کام کرتے ہیں، سبق تم کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ہم نہیں کریں گے۔ وہ ایسے باتیں ہوتی رہی، تو وہ آپس میں کہنے لگے جب زندگی، انہوں نے کہا جی اگر تم نے ہماری مخالفت کی نا تم کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ جو نوجوان تھے وہ وہاں سے نکلے اور جا کر کسی غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس کا ذکر سورہ کہف کہتے ہیں، غار کو کھلی جگہ کہتے ہیں، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ سارا واقعہ وہی آ رہا ہے، تھوڑا سا آگے تقریباً 2 رکوع کا آتا ہے، 1.5 رکوع کا واقعہ آتا ہے۔ تو انہوں نے اس جگہ پر پناہ لی، اور اس کے بعد اس پناہ کے دوران وہ جب اندر چلے گئے فرمایا ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سورہ کہف کا واقعہ پوچھتے ہیں، کہف والے کون تھے؟ وہ کہف کا واقعہ کون سا اتنا عجیب واقعہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو جنت کی سیر کرا دی، جہنم کی سیر کرا دی، آپ کو میں آسمان دنیا پر لے کر چلا گیا، بیت المقدس پر لے کر چلے گا، اور پہاڑ دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، اپنا ارد گرد دیکھو، کتنے عجائبات ہیں وہ دیکھو۔ یہ تو واقعی کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشکل کام ہے۔ فرمایا اب سیکھتا کہ آپ گمان کرتے ہیں ان صحاب الکافی کہ کہف والوں کا واقعہ، والرقیم یا صحاب رقیم کا واقعہ۔ رقیم رقم جیسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب مرقوم پڑھا ہم نے، رقیم کہتے ہیں لکھا ہوا۔ رقیم کیوں کہا گیا کہ وہ جب وہ چلے گئے نا وہاں سے، تو جو وہ بادشاہ تھا نا، اس نے لکھ کر تختیاں اس نے لگا دی کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی اور وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، جب کبھی ان کو پکڑ لیا جائے۔ یہ مقام اس کا یہ مطلب، ایک مطلب یہ ہے رقیم کا، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ جب وہ لڑکے دوبارہ اللہ نے ان کو 309 سال بعد زندہ کیا تو وہ واپس شہر کے اندر آئے، اور پھر آ کر وہ جب لوگوں کے درمیان آئے تب تک وہ ساری ریاست سید قبول کر چکی تھی، تو ان کا ایک مقام بن گیا۔ پھر انہوں نے وہاں پر جا کر لکھ دیا کہ یہ لوگ تھے رقیم، اصحاب رقیم، یعنی لکھنے والے، یعنی لکھنا، یہ کسی تخت کو لکھنا، اس کا نام رقیم کہا گیا۔ کانوا من آیاتنا عجبا۔ اذ ابا، جب ٹھکانہ دیا، الفتیہ تو چند نوجوانوں کو، الی الکہفی، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے طرف غار کے، فقالوا، پس کہا انہوں نے، ربنا ہمارے رب، آتینا من لدنک، دے ہم کو اپنے پاس سے رحمتاً رحمت، وہی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہم کو اپنے پاس سے ہمارے کام میں مدد، رہنمائی حاصل کر ہماری۔ فضربنا، یعنی وہ لڑکے، وہ ذکر وہی آ رہا ہے، وہ لڑکوں جب بادشاہ نے تانگ کیا، انہوں نے کیا کیا، وہ غار میں چلے لگے اور اللہ سے دعا کیا، رب دے ہم کو لدن کا اپنے پاس سے۔ کتنی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی سلف صالحین ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن کے اندر، وہ جب بھی مدد مانگتے من لدن کا، اے اللہ اپنے پاس سے مدد دینا، اپنی رحمت سے مدد کرنا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ من لدن سے وہی لنا، مہیا کرنا ہم کو، من امرنا رشدا، اپنے پاس سے ہدایت۔ فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے تھپکی دی ان کو ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار کے اندر، سنین عددا، کئی سال تک، پھر ہم ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناہم، بعثا کہتے ہیں کہ کسی ساکن چیز کو حرکت دینا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں، ایو الحزبین، کون ہے 2 گروہ، احسا، زیادہ جاننے والے، لما، اس چیز کے بارے میں، لبثوا، جو وہ ٹھہرے، آمدہ، ایک مدت تک۔ 2 گروہ کون سے؟ یا تو آپس میں 2 گروہ بن گئے، جو 7 آدمی تھے غار کے اندر، یا پھر وہ جب چلے گئے واپس شہر کے اندر، وہاں پر جو لوگ تھے وہ 2 گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے 2 سال ہے، ایک کہتا 3 سال ہے، 200 سال، 300 سال، اب ان کا ایک معاملہ بن گیا۔ فرمایا 2 گروہ میں، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے صحیح ہے، کون ان میں سے غلط ہے۔ وہ آگے ہم ذکر پڑیں گے، یعنی
کسی کو نہیں پتا تھا کتنے سال وہ رہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اصحاب الکہف والوں کا. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبت کیا آپ کا گمان ہے ان اصحاب الکہف یہ کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا تھے من آیاتنا عجبا ہماری عجیب نشانیوں میں سے. اذ اول فتیہ جب نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار میں. وقالوا تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب آتینا تو ہمیں عطا کر من لدنک اپنے پاس سے رحمت وہیئ لنا اور تو ہمیں مہیا کر من امرنا ہمارے کام میں رشدا بلائی. فضربنا پس ہم نے تب تپایا علی آذانہم ان کے کانوں پر بالکہف غار میں سنین عددا سال کئی گنتی کے کئی سال. ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین دو گروہوں میں سے کون سا احصی زیادہ ماہر رہتے گنتی کے لحاظ سے گنتی کرنے والا زیادہ صحیح گنتی کرنے والا ہے. ایمان ابھی اس کے بارے میں جو وہ رہے آمدہ ایک مدت.